لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوست، رمضان المبارک کی یہ مبارک دن اور راتیں ہم سے جدا ہونے کے لیے چند دنوں کے وقت باقی ہے. آئندہ جمعہ جو پائیں گے وہ جمعہ رمضان المبارک کا نہیں ہوگا. یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے. گویا کہ یہ الوداعی جمعہ ہے. نہ معلوم کتنوں کے لیے رمضان کا آخری وداعی جمعہ بھی ہوگا. اس لیے جو دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر دانی کی کوشش کریں. دن اور رات گھنٹے گھڑیاں ہمارے عمل کا انتظار نہیں کریں. ابھی رمضان کی آوازیں سننے میں آ رہی تھی. اتنے میں رمضان کا آخری وداعی جمعہ بھی ہمارے پاس آ گیا. کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ کو منا لے. آج زمین ترس رہی ہے ایسے سجدوں کو جو اللہ کو محبوب ہے. رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں نہ ہمارے نمازوں کے اندر خشوع ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ عبادتوں کا ذوق و شوق نظر آ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا اللہ کے سامنے محبت کا سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ رسمی ہوتا ہے، ایک سجدہ محبت کا ہوتا ہے، اور اس محبت والے سجدے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو زمین پر ٹپکا دیتا ہے تو وہ قطرہ آنسو ساری زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں 40 دن کی بارش سے بھی
زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا ایک مومن کے ایک آنسو قطرہ زمین پر گرنے سے زمین ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے۔ لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے کہ بارش کا پانی بھی چند انچ ہی زمین کے اندر جاتا ہے، لیکن مومن کا وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں گناہوں کو یاد کر کے ٹپکایا ہے، وہ پانی زمین کے تہ یعنی تحت الثری تک پہنچتا ہے اور پوری زمین کو خشک کر دیتا ہے۔ آج زمین ایسے آنسوں کا انتظار کر رہی ہے، ایسے محبت والے سجدوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر ہم اتنے گناہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں کہ زمین اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ اگر تو اجازت دے تو میں پھٹنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی زمین پر زنا کرتا ہے تو زمین کو زنا سے اتنی نفرت ہے، زمین اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ اگر تو اجازت دے تو ابھی اسی وقت میں زانی اور زانیہ کو اپنے اندر نکلنے دے، لیکن اللہ پاک زمین سے خطاب کر کے کہتے ہیں ابھی جلدی مت کر، ان کے توبے کا انتظار کر۔ فرمایا اتنا بڑا گناہ ہم زمین پر کر رہے ہیں، زمین پھٹنے کو تیار ہے، آسمان اوپر سے گرنے کو تیار ہے، بس اللہ کا ایک حکم کا انتظار ہے۔ اللہ کے نیک بندے رمضان کو رونے میں گزارتے تھے، اور ہم نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا، گھر بنانا، عیش کرنا، چند پیسوں کا جمع کر لینا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں دنیا والوں کے راضی کرنے کی فکر میں نہیں پڑنا۔ دنیا والے کبھی راضی ہوں گے، کبھی اسی وقت ناراض ہو جائیں گے۔ دنیا والوں کی خوشی کا ہمیں خیال نہیں کرنا ہے، اپنے رب کے خوشی کا خیال کرنا ہے۔ ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں، ایک دلہن جسے ہم ہماری زبان میں عارس بولتے ہیں، اسے اس کی سہیلیاں شادی کے دن بڑی سجا رہی تھی، زیب و زینت کر رہی تھی۔ جب وہ دلہن سج گئی، زیب و زینت کر دی گئی، تو سہیلیوں نے کہا کہ بہت خوبصورت دکھتی ہے، بہت اسمارٹ نظر آتی ہے۔ تو وہ دلہن رونے لگی۔ سہیلیوں نے پوچھا کیوں روتی؟ تو اس دلہن نے کہا میں تمہاری نظر میں جج جاؤں یا تمہاری نظر میں خوبصورت بن جاؤں تو اس سے میرے زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ جس کے نکاح میں میں جا رہی ہوں
جس شوہر کے پاس میں جا رہی ہوں اگر اس کی نظر میں جچ جاؤں، اگر اس کی نظر میں خوبصورت بن جاؤں تو میری زندگی کے تمام مسئلے حل ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں دنیا والوں کے راضی ہونے سے ہمارے کوئی مسئلے حل ہونے والے نہیں، ہمارا اصل مسئلہ پروردگار کا راضی ہونا۔ دنیا میں جب تک رہیں گے لوگ جھوٹی بول سے تمہیں خوش کرتے رہیں گے۔ بچے بولیں گے ابا تمہارے بغیر ضرورت تو ہمنے ہوا نہیں لیکن پھر بھی رہ گئے، تمہارے بغیر کھانے ہوا نہیں پھر بھی کھا لیے، تمہارے بغیر نیند نہیں آئی پھر بھی سو گئے۔ جھوٹی محبت ہے۔ کتنے ایسے محبت کرنے والے ہیں جو ماں باپ کو دفن کر کے آئے، آج تک دوبارہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے قبرستان نہیں گئے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے اولاد کو نمازوں سے نہیں جوڑا، قرآن سے نہیں جوڑا، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اولادیں ہماری موت کا انتظار کر رہی تھی، کب یہ مرے گا، کب حصے میں اپنے مکان لے لو، اپنا پیسہ لے لو۔ فرمایا دنیا والے مطلب کی محبت کرتے ہیں، مقصد کی محبت کرتے ہیں، تم اللہ سے لو لگاؤ، تمہارے مرنے کے بعد گھر والے نہیں امت تمہاری موت پر روئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ نکلا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم نے دیکھا لاکھوں کا مجمع عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تھا اور کئی ہزار عورتیں اپنے جھوپڑیوں کے باہر ہاتھ اللہ کے پاس اٹھائے تھے، اے اللہ عمر کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ہم بیواؤں کے پالنے والے کا انتقال ہوا۔ یتیم بچے وہ روتے ہوئے جنازے میں آ رہے تھے، اے اللہ امیر المومنین کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ہمارے باپ عمر کا انتقال ہوا۔ لنگڑے لولے گھسیٹتے ہوئے آپ کے جنازے میں آ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے اللہ ایسا دینے والا تھا امت کو پتہ نہیں چلتا تھا، آج وہ آدمی تیرے پاس آ چکا ہے۔ بزرگوں یہ زندگی ہے، مرنے کے بعد لوگ آنسو بہائیں، لوگ ہمارے نیکیوں کو یاد کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم جب انتقال کرتا ہے تو گویا ایک دنیا انتقال کر جاتی ہے۔ حالانکہ اس عالم نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، اس کے مرنے پر دنیا کی موت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے آنے والی نسل کو، آنے والے بچوں کو قرآن سکھایا، رسول اللہ کی احادیث سکھایا، آپ کے پاکیزہ سنتیں ان کو سکھایا۔ اب جب گیا تو لوگ کہتے ہیں میں ان کے پاس فلاں کتاب پڑھا، فلاں حدیث میں ان سے یاد کرا، فلاں دعا ان سے یاد کرا۔ یہ زندگی لوگ کبھی سخی کے مرنے پر بولتے ہیں بہت اچھا فلاں موقع پر مجھے بہت کام آیا، گھر والے یاد نہیں کرتے حالانکہ کروڑوں چھوڑ کو دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی رضا کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت ہے۔ جو آپ کی صرف گھر والوں کی خدمت کرتا
اس کے گھر والے تو اسے چندی میں بھول جاتے ہیں، لیکن مخلوق نہیں بھولتی، مخلوق کبھی نہیں بھولتی۔ ہماری خدمت کمیٹی سے ایک نو مسلم کو سودا دیا گیا، بیچاری کا انتقال ہو گیا، اس کے دل میں خدمت کمیٹی کی اتنی محبت بھری، جب انتقال ہوئی تو وصیت کی کہ میرے پیسوں میں سے اتنا خدمت کمیٹی کو دینا کہ یہ غریبوں کی خدمت کرتی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے، اللہ تمہاری محبت کو ان کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ یہی احساس دلانے کے لیے، لیکن ہم لوگوں کا عجیب روزہ، ہم سحری کرتے کے بعد افطاری کی فکر، افطاری کرتے کے بعد سحری کی فکر، حالانکہ روزے کا مقصد بھوک کا احساس کرنا اور غریبوں کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ اور فرمایا جب رمضان کا آخری دن گزرتا ہے تو فرمایا کہ صدقۃ الفطر دو، تم نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنایا، زندگی میں اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، آج ایک دن تو امت کے غریب کا خیال رکھا۔ کیا فرمایا؟ صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا، اگر نہیں دے گا تو دنیا سے گنہگار بن کر جائے گا، اس لیے کہ وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کے عید کا سامان ہے جو تو نے اپنے سامان میں جمع کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیدگاہ جانے سے پہلے دے دو۔ آج علماء فرماتے ہیں عید الفطر سے 2-4 دن پہلے صدقۃ الفطر دے دو، اور فرمایا اتنا صدقۃ الفطر دو تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے۔ ایک صدقۃ الفطر 70 روپے، یہ گھیوں کی قیمت ہے، سو ادنا درجہ۔ اب بتاؤ دنیا میں کم کوالٹی کی چیز ہمیں لیتے کیا؟ ہمیں کیا بچہ بھی نہ ہوتا، بہت سے بچے نہ کو چلتا نہیں، اچھا نہیں کرتا، بچہ اچھا نہیں بولے تو 1000 روپے خرچ کرتا۔ اب 70 روپے جو صدقۃ الفطر ہے وہ آدمی کی حیثیت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میرے پورا امتی صدقۃ الفطر ادا کرتے، اس لیے اسے بھی شامل کر دیا، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقۃ الفطر کھجور، منقع، کشمش یہ تھا جس کی رقم بھی ہماری مسجد کے مجلس علماء کی تحریر میں موجود ہے، 250 روپے، 750 روپے، 1000 روپے۔ اگر کسی غریب کو 5000 دے دو تو غریب کی کتنی دعا نکلے گی۔ زندگی پر کبھی ہسپتال کو جائیں گے انشاءاللہ، زندگی پر گھر میں چیزیں خراب ہوں گی، لیتے کیا کبھی اوون خراب، کبھی فریج خراب، کبھی اے سی خراب، کبھی وہ خراب۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو معلوم کیسے نکالا۔ 500 دے دے کی اے سی چلے گا، 6000 روپے دیتا، 10 گنا کا خرچ نکالتا اللہ۔ ابھی اے سی ریپیئر کرے آپ تو فریج ریپیئر ہوگا۔ کیا یہ سو جب حقداروں کا حق میں کوتاہی کرو گے اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تمہارا پیسے خرچ کرے گا۔ خوشی سے خرچ نہیں کرو گے، مجبوری سے اللہ خرچ کرا کر کچھ ہونا۔ لیکن بیوی کیا بولتی؟ مکسی ریپیئر کا لگاتی تھی سالنا، نہیں تو سالنا نہیں جاتا، 500 روپے دیتے ریپیئر کر لگا یا 100 روپے صدقۃ الفطر دینے بھی عید تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔
میں کبھی کبھی عید کے دن پوچھے تو بولتا کیا بھائی یہ عید کو دینا سکی آئندہ عید کو دینے پوچھتے اتنی دیر نہیں کرتا فوراً صدقۃ الفطر دے دینا ہے اور فرمایا جتنا صدقۃ الفطر بڑھ کر دیا جائے گا اتنا ہمارے روزے کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ وہ معاف فرمائے. صدقۃ الفطر کا ایک مقصد غریب کی مدد ہے, ایک مقصد ہمارے روزوں میں انجانے طور پر جو گناہ ہو گئے ہیں ان کا کفارہ اپنے طرف سے بھی ادا کرنا ہے, اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے, چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے. اور ظاہر بات ہے چھوٹے بچوں پر نہ روزہ فرض ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن فرمایا عید کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے یہ چھوٹا سا صدقہ دے دو, چھوٹا سا صدقہ دے دو. صدقہ گھروں میں خوشی کو لاتا ہے, غموں کو بھگاتا ہے. صدقے کا فائدہ ہے. عید کے دن صدقہ کیوں دینے کو واجب کہا, اس کی ایک حکمت علماء یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرے ہر امتی کے گھر میں عید کے دن خوشی. اب وہ خوشی حاصل ہوگی کیسے؟ جب صدقۃ الفطر کو خوشی خوشی تم دو گے اللہ خوشیوں کو تمہارے گھر میں داخل کرے گا. تو یہ آخری چیز ہمارے اوپر رہ جاتی ہے صدقۃ الفطر. اب عید کے دن بعض لوگ نیند میں رہتے ہیں, بعض لوگ اٹھ کو چڑھ جاتے ہیں, مسئلے سنتے نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عید کے دن جو صبح میں بیان کیا جاتا ہے اس میں صدقۃ الفطر کے بعض مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ان مسائل کو سنیں جبھی تو اس پر عمل ہوگا. اگر بے پرواہ ہو کر چلے جائیں گے تو پھر نقصان ہمارا اپنا. تو یہ آخری جو ہمارے پاس دن باقی رہ گئے ہیں یہ اللہ کو ماننے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج نماز تراویح 30واں پارہ کا تلاوت شروع ہو جائے. کتنے لوگ ہوں گے جو تراویح پڑھے ہیں؟ کوئی پڑھا ہے تو 8 رکعت بھی 12 رکعت پڑھ کو چلا گیا, اس کے بھی دن چلے گئے. جو حافظ صاحب کے پیچھے کھڑ کر 20 رکعت پڑھا پورے قرآن سنا اس کے بھی دن چلے گئے. لیکن اس کی اہمیت قبر میں جانے کے بعد پڑھا, جب لوگ دفن کر کے ہم نہ بھول جائیں گے وہاں کیا کام آگی؟ یہی نیکیاں ہمیں کام آئے. اللہ سے عہد کرے, توبہ کرے, باقی زندگی کی جو رمضان کے دن ہے اس کی قدر کرے, اللہ سے مانگے, حلال کمائی اللہ سے مانگو. اس لیے کہ آج جتنی ہمیں پریشانی ہے وہ ہماری کمائی کی وجہ سے. جب انسان کو حلال کمائی آ جاتی ہے اللہ زندگی کا سکون نصیب فرماتا ہے, اللہ سے خوب مانگے. یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اگر ہم اس کو کھو دیں گے نہ معلوم آئندہ سال تک کیا حالات پیش آئیں گے. اس لیے اس کی قدر کریں. اور پھر رمضان کے بعد الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے. الیکشن میں بھی جو ہے ہمارے مستورات کے ووٹ میں کوتاہی ہوتی ہے, جو ہمیں اس مرتبہ خاص طور پر توجہ کے ساتھ مستورات کے عذر کو سنے بغیر ان سے ووٹ دلانا ہے. ان کے ووٹ کو ضائع کرنا نہیں ہے. حالات نازک ہی اور روزے کی حالت میں زیادہ بولو تو بھی تکلیف ہے, زیادہ سنے تو بھی تکلیف ہے. اس لیے کتنی بات کہتا ہوں کہ 30ویں پارے کی تلاوت کم از کم وہاں سے تو 3-4 تراویح کا اہتمام کر لو, تاکہ مہمان کے جاتے ہوئے تو کم سے کم مہمان کو خوش کرا کے بھیج دو, تاکہ رمضان ہماری موت کے بعد ہماری سفارش کرنے والا رمضان بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بقیہ دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات ابھی زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں گزارش ہے کہ وہ اس سال کا زکوٰۃ اس سال ہی نکال دے. انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے.
جب تک زکات کے پیسے روکے رکھیں گے برکتیں ملتی رہے گی۔ یہ سال کا زکات یہ سال ختم کر دو، ہمیں لوگ کا معلوم کتاب کو رکھ لیتے، زکات ٹھکانا نہیں، زکات فوری ادا کرتا ہے، تو جو لوگ نہیں نکالتے ہی زکات بھی ادا کرتے، اور پھر ہماری خدمت کمیٹی سال بھر غریبوں کو علاج کراتی ہے، غریب بچوں کو پڑھاتی ہے، ان کے کھانے پینے کا نظم کراتی ہے، ان کی شادی بیاہ میں مدد کرتے ہیں، اور اس سال رمضان میں کوئی خاطر خواہ پیسے وصول نہیں ہوئے، جتنی توقع تھی اتنے پیسے وصول نہیں ہوئے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر تقریباً 90% لوگوں پر زکات واجب ہے، تو زکات کا ایک حصہ ہماری مسجد کی خدمت کمیٹی کو دے، تاکہ غریبوں کو سال بھر مدد کرنے میں یہی ہمارا کیپٹل ہوتا ہے، یہی پونجی ہوتی ہے۔ اس میں کمانے والے ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ اچھی تنخواہیں دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے ماہانہ 500 کا 1000 روپے کا چندہ خدمت کمیٹی کو بنا دے، تاکہ ہمارے طرف سے سال بھر غریب لوگ کھاتے رہیں۔ یہ چھوٹی سی صدقات ہے جو زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ الحمد للہ۔